raising awareness and respecting uniqueness. One of the key principles of guidance and counseling is that it helps to create awareness among students. Not only awareness, it helps to, create respect among students. Now that respect can be two-pronged. It is self-respect and as well as respect for others. جب ہم پرنسپلز آف گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں تو اویئرنیس ریزنگ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ اس کا جز ہے. اویئرنیس ریزنگ سے ہماری کیا مراد ہے؟ اویئرنیس ریزنگ سے ہماری یہ مراد ہے کہ ایسی انسائٹس ہم اسٹوڈنٹس کو دیں، ایسے اویئرنیس سیشنز ہم اسٹوڈنٹس کو کے ساتھ کریں کہ وہ جینوئنلی اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کو نہ صرف فیل کر سکیں بلکہ دیکھ بھال سکیں اور پھر ان پر عمل کر سکیں. ویکنیسز جو ہیں ان پر کام کریں تاکہ ویکنیسز جو ہیں وہ اسٹرینتھس بن جائیں اور اسٹرینتھس پر کام کریں تاکہ اسٹرینتھس جو ہیں دے کین بی مینٹینڈ اینڈ دے کین بی ود ہیلتھ. سو یہ والی جو چیزیں ہیں یہ تب آ سکتی ہیں جب کاؤنسلر جو ہے وہ کنسسٹنٹلی اپنے کاؤنسلی کے ساتھ کام کرتا ہے یا کرتی ہے اور ڈیولپمنٹ آف اویئرنیس جو ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپلی جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اب جب ہم انسائٹ کی بات کرتے ہیں، انسائٹس کین بی سیورل. انسائٹ سے مراد یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے اندر مختلف اسکلز اینڈ پوٹینشیلز ہوتے ہیں. اب اگر کسی اسٹوڈنٹ کے اندر ریمارکیبل اسکل ہے اور وہ انتہائی کریٹو مائنڈیڈ ہے اینڈ ہی اور شی از این ایکسٹریملی کریٹو رائٹر، اب اس میں اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اس کے اندر اسکل موجود ہے مگر اس کی اپلیکیشن نہیں ہے. دی پوٹینشیل از دیئر اور شاید اسٹوڈنٹ کو اس کے بارے میں اویئرنیس بھی نہیں ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک کمال کی اسکل ہے اور وہ ایک اچھا رائٹر ہے. اب ٹیچر جو ہے اگر وہ بحیثیت کاؤنسلر کے بھی کام کر رہا ہے، اس میں ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ کام کرے گا، اس کو سب سے پہلے ریئلائزیشن دے گا کہ آپ کے اندر یہ اسکل ہے، اس کے اوپر کام کرے گا اور وہ اسکل جو ہے وہ اس کی خاص اسٹرینتھ بن کر سامنے آتی ہے. اویئرنیس دینے سے ڈیمونسٹریشن آف اپروپریٹ بیہیویئر جو ہے وہ اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے. اسکل کا موجود ہونا اور اس کی اپلیکیشن یہ دو مختلف عمل ہیں اور ان دونوں کے بارے میں آگہی ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اینڈ دیٹ از دی اویئرنیس وی نیڈ ٹو گیو ٹو آور اسٹوڈنٹس. دے مے ہیو سو مینی پوٹینشیلز، دے مے ہیو سو مینی اسکلز بٹ دی اپلیکیشن لیکس بیکاز آف پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ دے آر ناٹ دیئر. ٹیچرز جو ہیں چونکہ انہوں نے ایک ہی وقت میں 25 سے 30 اسٹوڈنٹس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈسکوری جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. اور اگر پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ پروسیجرز ان پلیس ہو تو یہ ڈسکوریز ہو سکتی ہیں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے پوٹینشیل کو جان سکتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکتے ہیں اور پھر اپنی اسٹرینتھس کے اوپر کام کر سکتے ہیں تاکہ جو اسٹرینتھس ہیں ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ سامنے آئے اور وہ ایک مثبت طریقے کے ساتھ اپنی اسکول کی زندگی گزار سکیں. That is something which needs to be worked on. اس کے علاوہ کاؤنسلرز کو یہ چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے جو یونیک ایشوز ہیں ان کو جنرلائز نہ کریں. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لکھنے میں اس کو مہارت حاصل نہیں ہے تو ایک تو ہم اس کی رانگ لیبلنگ نہ کریں. عام طور پر وہ بچے جو لکھنے یا پڑھنے میں تھوڑے سے ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں تو ہم ایک دم لیبل کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ڈسلیکسک ہے. ہو سکتا ہے وہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہو. پرابلمز یونیک ہوتی ہیں اور ان یونیک پرابلمز کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. بعض اوقات ہم ٹرمز کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ فوری کر دیتے ہیں بغیر جو ہے آتھینٹیکیٹ کیے کہ کیا مسئلہ یہ ہے یا کوئی اور ہے. تو یونیک مسائل کو یونیک رہنے دینا چاہیے اور ان کو یونیکلی ہینڈل کرنا چاہیے. اگر ایک بچے کے ساتھ ایک بیہیویئرل ایشو ہے تو اس کا جو سولوشن ہے وہ دوسرے پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے اس کا جو سولوشن ہے وہ کوئی اور ہو کیونکہ اس کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی ہو سکتا ہے ابتدا کہیں اور سے ہوئی ہو. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یونیک ایشوز جو ہیں ان کو سمجھا جائے اور ان کو ان یونیک مسائل ان کے حل کیے جائیں. وی شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو جنرلائز ایشوز اینڈ ناٹ لک فار جنرلائزڈ سولوشنز بیکاز اسٹوڈنٹس آر انڈیویجولس.
and they have individual problems, and those individual problems need individual solutions and not generalized solutions.